بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان انفو چینل کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا واقعہ حضرت لال شہباز قلندر اور کالی دیوی سے متعلق ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ 649 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ سہون میں اس وقت ہندو راجا جیسے معروف راجا چوپٹ کی حکومت تھی۔ راجا چوپٹ ایک عیاش آدمی تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اس وقت کا یہ مقولہ ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آ رہا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سہوستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن بزرگ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آنے والا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہی ورد رہتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دل میں یہی دعا تھی کہ ہمارا نجات دہندہ جلدی آ جائے اور ہمیں راجا کے ظلم سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجا کے گلے کو چیرتی ہوئی اندر آتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیند اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجا اور قلعے کے لوگوں نے نعرے کو نظر انداز کیا، لیکن جب نعروں میں شدت آتی گئی تو وہ بھی بوکھلا اٹھے۔ ان فلک شگاف نعروں نے نہ جانے کیوں راجا جیسر جی کو نہ صرف مشتعل کیا بلکہ خوف زدہ بھی کر دیا۔ بالآخر اس راجا کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے لے آئے۔ راجا کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میرا مرشد آ رہا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ تو راجا غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند نہ ہوئے۔ راجا رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیڑ دیتے ہیں، ابھی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجا نے اجازت دے دی۔ سکندر بودلہ پر تازیانوں کی بارش برسا دی گئی، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ میرا مرشد آنے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر وحشیانہ تشدد جاری رہا۔ تقریباً روزانہ ان پر تازیانوں کی بارش کی جاتی تھی، لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی نعرہ جاری رہتا تھا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے لیے انجان تھا۔ آپ یہاں کی ثقافت اور زبان سے انجان تھے، اس کے باوجود آپ سرزمین سندھ پر تشریف لائے۔ حالات کا مشاہدہ کر کے آپ نے کسی ایک جگہ مستقل سہولت اختیار کرنے کا ارادہ ترک کر کے پہلے ارد گرد علاقوں میں تبلیغی دوروں کا آغاز کیا۔ آپ نے ٹھٹھا کے قریب ارائی کے مقام پر ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ یہ بزرگ پہاڑی کے غار میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے سندھ کے ایک گاؤں ریحان میں بھی کچھ قیام فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس غار میں عبادت و ریاضت کی اور آپ نے اسی غار میں چلہ کشی کی تھی۔ سہون کے ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ سے منسوب ایک لال باغ بھی ہے۔ روایت کے مطابق یہ باغ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی آمد سے قبل نہ یہ باغ تھا اور نہ ہی یہ چشمہ۔ لوگ اس چشمے کی موجودگی کو شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی کرامت سمجھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دین حق کی تبلیغ کے لیے لکھنؤ چلے گئے۔ ان دنوں وہاں کالی دیوی کے بڑے چرچے تھے۔ ہر مندر میں کالی ماتا کے پتلے رکھے گئے تھے اور لوگ کالی دیوی کے خوف میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی دوران آپ ایک بستی میں پہنچے جہاں پر کالی دیوی کا مندر موجود تھا اور لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ کالی دیوی ان دنوں غضبناک ہوئی ہے۔ جب آپ اس بستی میں پہنچے تو لوگوں نے آپ کو دیکھا اور کہنے لگے،
ارے بابا جی، آپ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں، ہم خود پریشان ہیں۔ کالی دیوی آج کل غضب میں ہے، وہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں بھی دیکھوں کہ وہ کیسے غضب میں ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن پھر یہ کہا کہ آپ کو مندر کے باہر تک جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب آپ کو مندر کے پاس پہنچایا، آپ نے مندر میں جا کر دیکھا کہ مندر کے اندر کالی دیوی کی مورتی ہے اور بہت سے پنڈت اس کے پیروں میں جھکے ہوئے ہیں اور اس سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اور آپ کی نظر جب کالی دیوی پر پڑی تو اس کے اوپر ایک چھپکلی چڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے با آواز بلند فرمایا کہ پہلے کالی دیوی کو بولو کہ اپنے اوپر سے چھپکلی تو ہٹائے، پھر تمہیں معاف کر لے گی۔ آپ کی آواز سن کر پنڈتوں نے سر اٹھائے تو خوف ان کے سروں پہ آیا تھا اور کہنے لگے، آپ کون ہو اور کالی ماتا کو مزید غضبناک کیوں کر رہے ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا کہ پہلے اس کو بولو کہ ذرا چھپکلی تو نیچے اتارے، پھر اپنا غضب دکھائے۔ تو کہنے لگے، یہ تو حرکت نہیں کر سکتی، یہ کیسے چھپکلی کو اتار سکتی ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر تم اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس اللہ سے ڈرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، اور میرا اللہ چاہے تو اس پتھر کے بت کو پاش پاش کر دے۔ اور پنڈت کہنے لگے کہ زبانی باتیں نہ کرو، تمہارا اللہ موجود ہے تو اس کو بولو کہ ایسا کر کے دکھائے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر بلند کر کے دعا فرمائی اور اللہ اکبر کہا، اور آپ نے جیسے ہی نعرہ تکبیر کہا تو کالی دیوی کا مجسمہ اپنی جگہ سے ہلا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو کالی دیوی زمین کو چیرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے میں جا کر پاش پاش ہو گئی، یعنی بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تمام ہندو جو موقع پر موجود تھے انہوں نے یہ منظر دیکھے، اور کئی پنڈت اس سانحہ میں زخمی بھی ہوئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے اللہ والوں کی کرامات کہ حرکت نہ کرنے والا ایک بت بھی چلنے لگا اور اللہ کے حکم سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور آپ کے آنے سے سندھ کی بنجر زمین زرخیز ہو گئی، چشمے جاری ہو گئے، اور راجہ چوپٹ کا ظلم زوال میں آ گیا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔